حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مسلمانوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ جی کا بنایا ہوا راستہ انسانوں کو بتائیں اور سارے انسان اللہ کے راستے پر چلیں، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ اس وقت بھی زمین پر انسانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سب بت پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ڈرو اللہ سے اور چلو اس راستے پر جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، مگر لوگ ان کی بات نہ مانتے اور مسلسل بت پرستی کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سورج، چاند، ستارے، چمکتا دن، ٹھنڈی رات، دھوپ، بارش سب اللہ تعالیٰ نے ہی تو پیدا کیے ہیں۔ تم یہ سب دیکھ رہے ہو، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ لوگ آپ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بھی تو ہماری طرح ایک عام انسان ہیں، آپ کو بھلا یہ سب کچھ کیسے پتا؟ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مگر سب لوگ ایسا نہیں کہتے تھے۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر یقین کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنتے اور اس پر یقین کرتے کہ ہمارا معبود صرف اللہ ہے اور ہمیں بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے لوگ مسلسل بت پرستی کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانا جاری رکھا۔ بت پرستوں نے آپ علیہ السلام کو دھمکایا کہ اگر آپ اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے تو ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، مگر آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانا جاری رکھا۔ نافرمانوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پتھروں اور لاٹھیوں سے مارا اور کہتے کہ آپ ہم سے مختلف نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یقین کرو، میں تمہارے اللہ کا پیغمبر ہوں، مگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے اور بتوں کو پوجتے ہو، جو کہ کھلا گناہ ہے۔ کئی سو سال گزر جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے امید چھوڑ دی۔ ایک رات حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے نوح، آپ نے وہ کیا جو میں نے آپ سے کہا، مگر اب میں ان سب کو تباہ کر دوں گا سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لائے، اور فرمایا کہ آپ بے شمار درخت لگائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وجہ جانے بغیر اس کو بجا لائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور بہت سارے درخت لگانے شروع کر دیے۔ اس میں مسلمانوں نے بھی آپ علیہ السلام کی مدد کی۔ کئی سو سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑی لکڑی کی کشتی بنائیں اور تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور تمام مسلمانوں کو اس میں سوار کر دیں۔ کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کشتی کتنی بڑی ہوگی۔ اس کشتی کو بنانے کے لیے بہت ساری لکڑیوں کی ضرورت تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہی درختوں کو کاٹا اور کشتی بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو شہر سے دور ایک پہاڑ پر رکھا۔ آپ علیہ السلام اور مسلمان دن رات مل کر کام کرتے اور وہ کشتی بناتے۔ جب بت پرست ان کو وہ کشتی بناتا دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ پھر ایک رات حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہت جلد پانی آئے گا جو سب کچھ تباہ کر دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، اس سے پہلے ہمیں کوئی نشانی بھی ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو نشانی دی جائے گی۔ اگلے ہی دن حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا جا رہا ہے اور کشتی میں سوار ہو گیا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر کے چولہے میں سے اچانک پانی نکلنے لگا۔ آپ علیہ السلام جان گئے کہ کشتی میں سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو آپ علیہ السلام باہر گئے اور سب کو بتایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور میرے ساتھ چلو، جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا، ورنہ سب ختم ہو جائیں گے۔ بت پرستوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور ان کا مذاق اڑایا اور کہا یہ تو ایک عام سی بارش ہے، بھلا یہ اللہ کا عذاب کیسے ہوا؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر گئے اور اپنی بیویوں اور بچوں کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ سب ان کے ساتھ چل پڑے سوائے ایک بیوی اور بیٹے کے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ بارش تیز ہوتی چلی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام سچے ہیں اور یہ وہی بارش ہے اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تب وہ سب خود کو بچانے کے لیے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔
اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنی بیوی اور بیٹے پر پڑی۔ وہ بھی خود کو بچانے کے لیے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کشتی کی طرف بلایا مگر وہ نہیں آئے۔ اتنے میں پانی کی ایک زوردار لہر آئی اور سب بت پرست ڈوب گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین پانی سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھا اور کشتی چل پڑی۔ بارش تو رک گئی مگر ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کشتی میں تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے کھانا موجود تھا۔ کشتی میں بہت سارے چوہے بھی تھے جنہوں نے ہر چیز کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بلی پیدا کی جس نے چوہوں کا آ کر شکار کیا۔ ایسی اور بھی بہت سی مشکلات پیش آئیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا۔ پھر ایک دن ایک کوا جزیرے کی طرف گیا مگر وہ واپس نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ اور دن انتظار کیا۔ پھر ایک فاختہ جزیرے کی طرف گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کے منہ میں کچھ سبز پتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کشتی اس جزیرے کے قریب آ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھا اور کشتی رک گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے پہلے تمام جانوروں کو باہر نکالا، پھر خود اور باقی مسلمان بھی باہر آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پھر سے آغاز کیا۔